جب سلطان محمود سومنات کی غارت گری سے فارغ ہو چکا اور اس کے اراکین سلطنت نے انتظامات سنبھال لیے تو محمود کو نہر والا کے راجہ پرم دیو کا خیال آیا۔ یہ وہی راجہ تھا جس نے سومنات کی مدد کے لیے لشکر روانہ کیا تھا اور 2-3 ہزار مسلمان شہید کر دیے تھے۔ اس سے انتقام لینا ضروری تھا۔ راجہ پرم دیو کو بھی خدشہ تھا کہ محمود اس سے انتقام لینے ضرور آئے گا، اس لیے وہ نہر والا چھوڑ کر کند کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ سومنات سے کند کا فاصلہ 40 کوس تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر کند کے قلعے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑی خندق نظر آئی۔ یہ خندق قلعے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھی۔ اس خندق میں پانی بھرا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ خندق کی گہرائی کیا ہے۔ خندق کو پار کر کے ہی قلعے تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن خندق کو پار کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ آخر غوطہ خور اتارے گئے کہ گہرائی کا پتہ لگائیں اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں گہرائی نسبتاً کم ہو۔ خندق کی گہرائی اتنی تھی کہ زمین نہیں ملتی تھی۔ سارے غوطہ خور زمین کو ہاتھ لگائے بغیر ہی واپس آ گئے۔ پھر ایک غوطہ خور کو ایسی جگہ کا پتہ چلا جہاں گہرائی اتنی تھی کہ خندق پار کی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود محمود اپنے لشکریوں کی جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ سامنے قلعے کی دیواریں چمک رہی تھیں اور وہ بے بس خندق کے اس طرف کھڑا تھا۔ محمود کے ارادوں میں جو چیز مانے تھی وہ یہ تھی کہ غوطہ خوروں نے یہ انتباہ کیا تھا کہ اگر خندق عبور کرتے ہوئے پانی میں ہلچل پیدا ہو گئی تو پورا لشکر ڈوب جائے گا۔ اس بحث و تکرار میں کئی دن گزر گئے۔ اس کے امرائے سلطنت بھی 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ خطرہ مول لے لیا جائے، کچھ کہتے تھے کہ یہ کوئی ایسی لازمی مہم نہیں، واپس چلا جائے۔ محمود اس خیال سے قطعی متفق نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا یا تو ہم یہاں تک آئے نہ ہوتے، جب آ گئے ہیں تو واپس جانا نامردی ہے، دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ قرآن کریم سے استخارہ کرے گا، اگر اجازت مل گئی تو پھر سب کو اپنے ساتھ خندق پار کرنا ہوگی۔ قرآن کریم سے استخارہ کیا اور اجازت ملنے پر خدا کی ذات بابرکات پر بھروسہ کر کے اس نے اپنے امیروں اور لشکروں کے ہمراہ اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ یہ لشکر خدا کی رحمت سے صحیح سلامت پار اتر گیا۔ خندق پار کرنے کی دیر تھی، پرم دیو یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا جو قوم اس عظیم الشان خندق کو پار کر سکتی ہے، اس سے وہ کتنی دیر لڑ سکے گا۔ جو وہ سوچے بیٹھا تھا اس پر عمل کر گزرا۔ اس نے بھیس بدلا اور مسلمانوں کی نظر سے بچ کر فرار ہو گیا۔ راجہ پرم دیو کے فرار ہوتے ہی اہل قلعہ نے دروازے کھول دیے اور مسلمان اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر عقدہ کھلا کہ راجہ یہاں سے فرار بھی ہو چکا ہے۔ پرم دیو کے خزانے کے سوا محمود کو کچھ نہ مل سکا۔ سلطان محمود نے قلعہ کند کو فتح کرنے کے بعد نہر والا کا رخ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ راجہ پرم دیو کند سے بھاگ کر یہاں آیا ہوگا، لیکن یہاں محمود کی راہ میں حائل ہونے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ راجہ تو اسے نہ مل سکا، لیکن نہر والا کی شادابی اور خوبصورتی نے محمود کو خرید لیا۔ ایسا سرسبز علاقہ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پر مزید یہ کہ دولت کی فراوانی تھی۔ جلد ہی اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں خالص سونے کی کانیں ہیں۔ چند روز رہ کر اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں کی آب و ہوا بہترین ہے۔ چند دن کے قیام کے بعد وہ ان خطوط پر سوچنے لگا کہ وہ اس علاقے کو اپنی سلطنت کا مرکزی مقام بنا لے اور غزنی کی حکومت سلطان مسعود کے حوالے کر دے۔ جب یہ خیال اچھی طرح اس کے دل میں راسخ ہو گیا تو اس نے چند امیروں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ ان امیروں کے ذریعے یہ بات دوسرے امیروں تک پہنچی۔ انہیں فکر ہوئی کہ اگر سلطان اس فیصلے پر عمل کر بیٹھا تو غزنی دیکھنا انہیں کبھی نصیب نہ ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا جب محمود کے امیروں نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ اس روز سلطان اپنی مجلس میں بیٹھا تھا کہ اس نے یہ تذکرہ سب کے سامنے چھیڑ دیا۔ نہر والا کی شادابی، یہاں کے باشندوں کا حسن و جمال، محل وقوع وغیرہ کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے اپنی مملکت کا دارالسلطنت بنا لوں اور غزنی شہزادہ مسعود کے حوالے کر دوں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب تک عمرہ نے یہ باتیں صرف سنی تھیں، مگر اب محمود ان سے خود کہہ رہا تھا۔ نہ صرف کہہ رہا تھا بلکہ ان کی رائے بھی طلب کر رہا تھا۔ اب خاموش رہنا مصلحت کے خلاف تھا۔ ان میں سے ہر ایک نے مخالفت کی۔ اس مخالفت کا لب و لباب یہ تھا: ہم نے خراسان کو ایک عرصہ بعد خس و خاشاک سے پاک کیا ہے اور اس گراں قدر جواہر پر بہت سی جانیں قربان کی ہیں۔
لہٰذا ان قربانیوں کے پیش نظر اس ہر دل عزیز شہر کو چھوڑ کر گجرات کو دارالسلطنت بنانا دور اندیشی نہیں ہے۔ سلطان اس کے بعد بھی کوشش کرتا رہا کہ اراکین سلطنت کسی طرح اس کی بات مان لیں، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان سب کو غزنی چھوڑے 2 سال ہو چکے تھے۔ ہر فرد چاہتا تھا کہ جلد از جلد غزنی چلا جائے۔ اب تو یہ باتیں بھی محمود کے کانوں میں پڑنے لگی تھیں کہ بہت سے لوگ فرار ہو کر غزنی جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ محمود کو بالآخر اپنا یہ ارادہ منسوخ کرنا پڑا۔ روانگی سے قبل اسے ایک ایسے آدمی کی تلاش ہوئی جسے یہاں کا حکمران بنا کر وہ غزنی چلا جائے اور یہ حکمران اسے سالانہ خراج ادا کرتا رہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہوا تھا کہ اس کا اپنا کوئی امیر یہاں کا حکمران بننے کو تیار نہیں تھا۔ اس سلسلے میں سلطان نے سومنات کے شہریوں سے بھی مشورہ کیا۔ ان معزز شہریوں نے ایک شخص کی نشاندہی کی جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور محمود کے خوف سے برہمن کا روپ بدل کر عبادت میں مشغول ہوتا رہتا تھا۔ وہ چونکہ راجا کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس لیے نہر والا کے لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہوگا۔ اس کا نام داشلیم مرتاز ہے۔ محمود نے حکم دیا کہ اس کو پیش کیا جائے۔ وہ شخص عبادت خانہ میں برہمن بنا بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ اسے بلانے کے لیے پہنچ گئے۔ مرتاز کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ یہی سمجھا ہوگا کہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور اب اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا کہ وہ راجا نہر والا کا رشتہ دار ہے۔ اس نے محمود کے دربار میں آتے ہی اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، میں راجا کا قریبی رشتہ دار ضرور ہوں لیکن اس کا ساتھی نہیں ہوں اور نہ اس ملک پر کسی قسم کا دعویٰ رکھتا ہوں۔ آپ کے خلاف بھی نہیں ہوں۔ ایک کونے میں بیٹھا عبادت کر رہا ہوں۔ پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ تم کہو تو میں یہاں سے بھی کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ تو پھر مجھ سے کیا کام ہے؟ ہم اس ملک پر حکومت کرنے نہیں آئے ہیں۔ 2 سال ہو گئے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں یہاں کا حکمران بناؤں۔ تم مجھے سالانہ خراج ادا کرتے رہو گے تو میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ وہ شخص کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، مجھے یہ پیشکش قبول ہے۔ میں آپ کا ہمیشہ وفادار رہوں گا، لیکن چلتے چلتے آپ میرا ایک کام کر دیں۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک ہم قوم فلاں ملک کا راجا اس کا جانی دشمن ہے۔ وہ محمود کے جاتے ہی نہر والا پر حملہ کر دے گا۔ اگر محمود اس کی شرارتوں سے اسے مطمئن کر دے تو خراج سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کرائے گا۔ محمود نے اس کے دشمن کے ملک پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر کے مرتاز کے پاس لے آیا۔ تیرا دشمن تیرے سامنے ہے، چاہے تو اسے قتل کرا دے تاکہ تو ہمیشہ کے لیے اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے۔ محمود نے نئے حکمران مرتاز سے کہا، ہمارے مذہب میں کسی بادشاہ کو قتل کرنا جائز نہیں۔ مرتاز نے بتایا، ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جب ایک راجا دوسرے راجا کو شکست دے کر گرفتار کر لیتا ہے تو فاتح اپنے تخت کے نیچے ایک کوٹری بنوا کر مفتوح راجا کو اس میں قید کر دیتا ہے۔ اس کوٹری کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا، دیوار میں ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے اسے روٹی پانی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ قید اس وقت تک رہتی ہے جب تک فاتح کا انتقال نہ ہو جائے۔ جو تمہاری رسم ہے اسے پورا کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، اسے قید کر دو۔ مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس کے ہمدرد علم بغاوت بلند کریں گے اور اسے چھڑا کر لے جائیں گے۔ میری حکومت کی بنیادیں ابھی اتنی مضبوط نہیں کہ میں اس قیدی کی حفاظت کر سکوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ جب میری حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی تو میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ سلطان نے اس کی یہ درخواست بھی قبول کر لی۔ اب محمود کو واپسی کا سفر درپیش تھا۔ وہ پورے 2.5 سال کے بعد اپنے وطن غزنی لوٹ رہا تھا۔ عین موقع پر اسے یہ اطلاع ملی کہ راجہ پرم دیو اور راجہ اجمیر نے ایک لشکر جرار تیار کر لیا ہے اور گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ واپسی پر اس پر حملہ کریں۔ محمود اس وقت کسی جنگ میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ راستہ بدل کر سندھ کے جنگلوں سے گزرتا ہوا ملتان کی طرف نکل جائے گا۔ یہ راستہ چونکہ اس کے لیے اجنبی تھا، اس لیے اس نے ایک ہندو راہبر کی خدمات لیں جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اس راستے سے بخوبی واقف ہے۔ لشکر نے سامان سفر باندھا، ہزاروں گھوڑے اور سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل یہ قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا۔ ہندو رہبر کو ایک مرتبہ پھر محمود نے اپنے سامنے بلایا، اس سے سفر کے لیے ضروری انتظامات کے بارے میں باتیں کیں۔ رہبر نے بتایا کہ پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس راستے سے میں آپ کو لے جا رہا ہوں وہاں پانی کی بہتات ہے اور پھر چونکہ جنگل کے درمیان سے ہو کر گزرنا ہے اس لیے سفر زیادہ طویل نہیں ہوگا۔
بس اتنا پانی ساتھ لے لیں کہ اگر کسی جگہ پانی نہ ملے تو ضرورت پوری ہو جائے۔ محمود نے اس کی باتیں مان لیں اور چند اونٹوں پر بقدر ضرورت پانی ساتھ لے لیا۔ ایک دن اور ایک رات یہ قافلہ میدانی سفر کے بعد جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل ایسا گھنا تھا کہ دن میں اندھیرا رہتا تھا۔ رہبر نے کہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 2 دن کے بعد اس جنگل سے نکل جائے گا۔ اس کی بات اس حد تک تو درست بھی تھی کہ جنگل میں پانی میسر تھا۔ 2 دن گزرے، پھر تیسرا دن ہوا اور پھر چوتھا دن آ گیا۔ اب دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا تھا اور جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ساتھ لائے ہوئے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسے جنگل میں داخل ہو چکے تھے جہاں سپاہیوں کو ایک دن اور ایک رات پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہو سکا۔ ہر طرف بے چینی تھی، گلے خشک ہو گئے تھے، موت نظر آنے لگی تھی۔ اب لوگوں کو شک ہونے لگا تھا کہ رہبر نے جان بوجھ کر انہیں بھٹکا دیا ہے۔ محمود نے یہ عالم دیکھ کر اس ہندو رہبر سے پوچھا، تو نے رہبری کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو خود راستہ بھول گیا ہے۔ آخر تو لشکر کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ کیا آپ اب بھی نہیں سمجھ سکے کہ میں لشکر کو کس طرف لے کر جا رہا ہوں؟ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تو نے ہمیں بھٹکا دیا ہے۔ اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو ہمیں ٹھیک راستے پر لے چل۔ اگر ٹھیک راستے پر لانا ہوتا تو یہاں لاتا ہی کیوں؟ جو کام بڑے بڑے راجا نہ کر سکے وہ میں نے کر دکھایا۔ اب اگر تم اپنی تمام دولت بھی مجھے دے دو تو میں کبھی بھی تمہیں صحیح راستہ نہیں دکھاؤں گا۔ تجھے مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں سومنات کے جان نثاروں میں سے ہوں۔ میں آپ کی فوج کو جان بوجھ کر اس جنگل میں لایا ہوں جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ سومنات کو برباد کرنے والے اس جنگل میں تباہ ہو جائیں گے۔ اب ہاں مجھے قتل بھی کرا دیں تو بھی اس جنگل سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ محمود اتنے طیش میں تھا کہ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر رہبر کو قتل کرا دے گا تو وہ آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا جو اسے اس جنگل سے نکالنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے ہی اس ہندو رہبر کو قتل کرا دیا۔ اسی رات محمود اپنے لشکر سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں آیا اور سر نیاز کو خاک پر رکھ کر خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ مسلمانوں کو جلد از جلد اس بلائے ناگہانی سے نجات دے۔ رات ابھی تھوڑی گزری تھی کہ شمال کی جانب سے ایک روشنی نظر آئی۔ یہ عجیب بات تھی، اس تاریک جنگل میں روشنی کیسی؟ سلطان محمود نے اس روشنی کو غیبی اشارہ سمجھا اور اس نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ جس طرف روشنی دکھائی دے رہی ہے اس طرف چلتے رہو۔ یہ لشکر تمام رات چلتا رہا۔ آخر صبح کے وقت وہ ایک ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ ایک دن اور ایک رات کا پیاسا لشکر پانی پر ٹوٹ گیا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس مصیبت سے نجات ملی تو لشکریوں کی جان میں جان آئی اور محمود نے کامیاب و کامران غزنی میں قدم رکھا۔ اس کے آنے کی دھوم مچی تو قادر باللہ خلیفہ بغداد نے اس کے نام خط لکھا اور خراسان، ہندوستان، نیم روز اور خوازم کے جھنڈے بھیجے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ ان علاقوں کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اس کے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے اس خط میں خطبات بھی لکھے تھے۔ سلطان محمود کو کیف الدولہ والسلام کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس خط میں یہ بھی صراحت کی گئی تھی کہ تو جس کو اپنا ولی عہد مقرر کرے گا ہم بھی اس کو قبول کریں گے۔ محمود اس وقت بلخ میں تھا جب اسے یہ خط ملا۔ اس نے اسی وقت تمام مفتوحہ ممالک میں ان خطبات کا اعلان کر دیا۔ اسی سال سلطان نے ہندوستان پر اپنا آخری اور 17واں حملہ کیا۔ یہ حملہ ہندوستان کے جاٹوں کو سزا دینے کے لیے تھا۔ یہ قوم جودھی کے دامن میں دریا کے کنارے آباد تھی۔ سلطان نے فوج کشی کا اعلان کیا تو لوگ جوگ در جوگ اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ اس کے ساتھ جانے کا مطلب مال غنیمت کی فراوانی تھی، لہٰذا اسے لشکر جمع کرنے میں کبھی کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ منزلیں طے کرتا ہوا ملتان پہنچا۔ اس نے یہاں پہنچ کر 1400 کشتیاں بنانے کا حکم دیا۔ کاریگروں کو بتا دیا کہ کشتیاں اس طرح بنائی جائیں کہ ہر کشتی میں 3 سلاخیں نصب کی جائیں، ایک سلاخ کشتی کے سامنے کی طرف اور دوسری کشتی کے دونوں اطراف لگائی جائیں۔ کاریگر حیران تھے کہ ان کشتیوں کا بنوانے کا مقصد کیا ہے، یہ سلاخیں آخر کس مقصد کے لیے لگائی گئی ہیں۔ جب یہ کشتیاں تیار ہو گئیں تو دریا میں اتاری دی گئیں تو سلطانی حکم سے ہر کشتی میں 20 آدمی بٹھائے گئے۔ یہ آدمی تیر کمان سے مسلح تھے اور کشتیوں میں بارود رکھا گیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بحری جنگ تھی۔ یہ 1400 کشتیاں ایک ساتھ دریا میں آگے کی طرف چلیں۔ جاٹوں کو اس لشکر کی آمد کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی مقابلے کی تیاری کی، اپنے بال بچوں کو جزیروں میں بھیج دیا اور خود تنہا مقابلے پر آئے۔ وہ بھی کشتیوں میں سوار تھے۔
ہر کشتی میں مسلح دستہ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں فوجیں دریا میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ سلطان کی حکمت عملی کا راز اب کھلا کہ اس نے کشتی میں سلاخیں کیوں لگوائی تھیں۔ جاٹوں کی جو کشتی بھی مسلمانوں کی کشتی کے سامنے آئی، آہنی سلاخوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ جاٹ حیران ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کی کشتیوں میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہماری جو بھی کشتی ان کے قریب پہنچتی ہے غرق ہو جاتی ہے۔ اسی حیرانی میں ان کی ہر کشتی ایک ایک کر کے ڈوب گئی۔ جو لوگ ڈوبنے سے بچ گئے تھے وہ دریا میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دیکھے گئے۔ انہیں مسلمانوں نے اپنی تلواروں سے ختم کر دیا۔ ان سب کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر دشمن کے پسماندگان کی طرف روانہ ہوا اور ان سب کو قید کر لیا اور ہانکتا ہوا غزنی لے کر آیا۔ یہ 1417 ہجری بمطابق 1026 عیسوی کا سال تھا۔ داشلیم مرتاز، جس کو محمود نہر والا کی حکمرانی پر چھوڑ آیا تھا، وہ اس کے دشمن قیدی کو ساتھ لے آیا تھا۔ اپنی حکومت کی بنیادیں مضبوط کر چکا تھا۔ اس نے اپنا ایلچی محمود کی خدمت میں روانہ کیا اور تقاضا کیا کہ اس کا دشمن قیدی اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اپنی رسم کے مطابق اسے اپنے تخت کے نیچے تنگ و تاریک کوٹری میں قید کرے جو اس مقصد کے لیے تیار کر لی گئی ہے۔ سلطان نے اس قیدی کو ایلچیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے لے کر سومنات کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ سومنات کی حدود میں پہنچے تو انہوں نے مرتاز کو اپنی آمدگی کی خبر دی۔ مرتاز اپنے قیدی کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ اس نے ایک تشت اور لوٹا بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ وہ دستور کے مطابق ان چیزوں کو قیدی کے سر پر رکھ کر اسے اپنے گھوڑے کے ساتھ بھگاتا ہوا لائے اور اسی حالت میں اسے قید خانے تک پہنچا دے۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اور اس کی قسمت کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس کا لشکر اس کے ساتھ تھا کہ مرتاز ایک جگہ رک گیا اور سیر و شکار میں مصروف ہو گیا۔ مرتاز شکار کا بہت شائق تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے شوق پر قابو نہیں رکھ سکا۔ شکار کی تلاش میں وہ دور تک چلا گیا۔ دھوپ کی شدت سے تھک کر وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ وہیں زمین پر لیٹ گیا اور سرخ رنگ کا ایک رومال اپنے چہرے پر ڈال دیا۔ اسی وقت اس کی قسمت اس کے خلاف پانسا پھینک رہی تھی۔ ایک سخت چنگل پرندے نے سرخ رومال کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا اور نیچے اتر کر اس زور سے جھپٹا مارا کہ پرندے کے ناخن مرتاز کی آنکھوں میں گھس گئے اور اس کی دونوں آنکھیں زائل ہو گئیں۔ مرتاز کی چیخوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا تو عالم ہی دوسرا تھا۔ ان لوگوں میں یہ رواج تھا کہ کسی ایسے شخص کو راجہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا جس کے جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو۔ اس کے لشکر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر شخص نے مرتاز کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ اتنی دیر میں وہ قیدی بھی وہاں پہنچا جہاں مرتاز اس صحنے سے دوچار ہوا تھا۔ یہ قیدی چونکہ مرتاز ہی کے خاندان کا تھا، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور اس سلطنت کا مستحق نہیں تھا، اس لیے اس قیدی کو حکمرانی کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ خدا کی قدرت کے چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا۔ جو لوٹا اور تشت مرتاز اپنی قیدی کے لیے لایا تھا خود اس کے سر پہ رکھا گیا اور قیدیوں کی طرح اسے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے لایا گیا۔ جو کوٹری اس نے قیدی کے لیے تیار کرائی تھی وہی اب اس کا ٹھکانہ بن گئی۔ وہ روتا ہوا اس کوٹری میں داخل ہو گیا اور قیدی تخت پر بیٹھ گیا۔ قیدی نے تخت پر بیٹھتے ہی محمود کو لکھ بھیجا کہ اسے محمود اپنا باج گزار نہ سمجھے، وہ خود مختار راجہ ہے، اس لیے خراج ادا کرنے سے معذرت کرتا ہے۔ یہ ایسی کھلی بغاوت تھی کہ محمود اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ممکن ہے محمود کا 18واں حملہ بھی تاریخ کی زینت بن جاتا، لیکن محمود ان دنوں سلجوقیوں سے معرکہ آرائی میں مصروف تھا۔ سلطان محمود نے طوس کے حکمران ارسلان کو باد آورد کے علاقے پر لشکر کشی کا حکم دیا۔ اس لشکر کشی کا مقصد یہ تھا کہ ترکمانی سلجوقیوں کو تباہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ باد آورد کے گرد و نواح میں ہنگامے پیدا کر رہے تھے۔ امیر طوس نے زبردست معرکہ آرائیاں کیں لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے مایوس ہو کر سلطان محمود کو لکھا کہ ترکمانی سلجوقی اس کے بس کے نہیں ہیں، بادشاہ بذات خود ان پر حملہ کرے۔ محمود نے اس مشورے پر دھیان دیا، لشکر لے کر دشمن کے سر پر پہنچ گیا۔ غزنوی لشکر نے بہادری کے جوہر دکھائے اور ایک طویل معرکے کے بعد ترکمانیوں کو ایسا منتشر کیا کہ وہ پھر کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ سلجوقیوں نے عراق کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اس لیے محمود نے ملک رے کی طرف کوچ کیا اور وہاں کے دفینے اور خزانے قبضے میں کر لیے جو وہاں کے حکمرانوں نے برسوں سے جمع کیے تھے۔ سلجوقیوں کا عمل دخل عراق پر سے بھی ختم ہو گیا۔ یہاں محمود نے ان ملحدوں اور کرمتیوں کو قتل کیا جو اس ملک میں آباد تھے اور جن کے عقائد اسلام کے خلاف تھے۔
رے اور اصفہان کی حکومت اس نے اپنے بیٹے امیر مسعود کے سپرد کی اور خود غزنی واپس آ گیا۔ محمود کے خزانے میں آدھے ہندوستان کے جواہر رے اور اصفہان کے خزانے اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ کسی بادشاہ کے خزانے میں نہ ہوں گے۔ اسے بجا طور پر یہ فخر تھا کہ اس کا باپ آل سمان کا غلام تھا اور آج اس کے بیٹے سلطان محمود نے اتنی دولت جمع کر لی کہ آل سمان کے خزانے میں اس کا عشر اشیر بھی نہ رہا ہوگا۔ ایک دن اس فخر نے زیادہ شور مچایا تو اس نے چند عقل مندوں سے سوال کیا، آل سمان نے اپنے عہد حکومت میں کس قدر جواہرات جمع کیے تھے؟ سمانی خاندان کا ایک فرد جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے جواب دیا، امیر نوح سمانی کے عہد میں 7 رتل اعلیٰ جواہرات شاہی خزانے میں جمع تھے۔ محمود نے خوش ہو کر کہا، خداوند تعالیٰ نے مجھے 100 رتل سے بھی زیادہ بیش قیمت جواہرات عطا کیے ہیں۔ یہ تمام دولت اس نے مختلف مارکوں میں حاصل کی تھی اور یقیناً اس میں زیادہ حصہ ہندوستان سے لوٹی ہوئی دولت کا تھا۔ طبقات ناصری میں ہے کہ سلطان محمود کو 3 باتوں میں شک تھا۔ اسے مشہور حدیث پر یقین نہیں تھا کہ علماء کے وارث انبیاء ہیں۔ قیامت کے آنے میں بھی شک تھا۔ اس کے علاوہ اسے اس میں بھی شبہ تھا کہ وہ سبکتین کا بیٹا ہے۔ یہ شکوک اسے بے چین رکھا کرتے تھے، خصوصاً یہ خیال کہ وہ سبکتین کا بیٹا نہیں ہے۔ عمر کے آخری دنوں میں اس کے یہ تینوں شکوک اچانک رفع ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات وہ اپنی قیام گاہ سے نکل کر پیدل ہی کسی طرف چل رہا تھا۔ فراش شمع دان لے کر آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں ایک ایسا طالب علم اسے ملا جو اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ اس طالب علم کے پاس جلانے کے لیے روغن نہیں تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے کچھ بھول جاتا تو ایک بنیے کے چراغ کے پاس آ کر اپنی کتاب پڑھ لیتا۔ محمود کو اس طالب علم کی حالت پر بڑا ترس آیا۔ اس نے وہ شمع دان جو اس کے فراش نے اٹھا رکھی تھی اس طالب علم کو دے دی۔ جس رات کا یہ واقعہ ہے اسی رات کو اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے ناصر الدین سبکتین کے بیٹے، خدا تعالیٰ تجھ کو ویسی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے محمود کو اس کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ اسے ناصر الدین سبکتین کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا، یعنی یہ بتا دیا کہ وہ سبکتین کا ہی بیٹا ہے۔ اس طالب علم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وارث کہا اور یہ بھی کہا کہ خدا تعالیٰ تجھے ویسی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت ضرور آئے گی اور ہر شخص خدا تعالیٰ کے روبرو پیش ہوگا۔ سلطان کے تینوں شکوک رفع ہو گئے۔ ترکمان سلجوقیوں سے جنگ کرنے کے بعد وہ غزنی واپس آیا تو بیمار پڑ گیا۔ اتباع نے ملیریا تجویز کیا اور اس کا علاج کرنے لگے، لیکن یہ کیسا ملیریا تھا کہ بخار اترنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس بخار نے اسے اتنا نحیف کر دیا تھا کہ 2 قدم چلنا بھی دشوار تھا۔ کئی مہینے کے بعد طبیعت سنبھلی تو اسے سومناتھ کا خیال آیا۔ نہر والا کے راجا نے خراج دینا بند کر دیا تھا۔ اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ اس دور دراز کے سفر پر وہ کسی امیر کو نہیں بھیج سکتا تھا اور خود میں اتنی طاقت نہیں پاتا تھا۔ اس نے تیاری کا ارادہ کیا، لیکن اس انتظار میں کچھ دن کے لیے ٹھہر گیا کہ بدن میں کچھ طاقت اور آ جائے۔ اس انتظار میں وہ ایک مرتبہ پھر بیمار پڑ گیا۔ اتباع دوائیں تجویز کرتے رہے لیکن بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اسے معمولی بخار سمجھ رہا تھا۔ اس کے مسیحا بھی شاید اسے اصل بات بتانے سے گریزاں تھے۔ پھر ایک روز ایک حکیم نے اس پر یہ راز کھول دیا۔ وہ دک یعنی ٹی بی کے مریض میں مبتلا تھا، لیکن اس کے مسیحا نے اسے امید دلائی تھی کہ اس مرض کا علاج ممکن ہے۔ علاج ہوتا رہا مگر مرض بڑھتا چلا گیا۔ اس نے حکما کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کی اس بیماری کا کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ وہ خود کو تندرست و توانا ظاہر کرتا رہا کہ سلطنت کے کاموں میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ پورا سال گزر گیا تھا، وہ کسی مارکا کے لیے روانہ نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کے حق میں غیر معمولی بات تھی، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے وزیروں کو مطمئن کرتا رہا کہ اب کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے مقابلے پر آئے۔ غزنی سے ہندوستان تک اس کی حکومت تھی۔ اب کیا ضرورت ہے کہ خلق خدا کا خون بہایا جائے؟ حدود سلطنت اتنی بڑھ گئی ہیں کہ سلطنت کے مناسب انتظامات ہی میں وقت گزارنا چاہیے۔ کبھی یہ کہہ کر لوگوں کو مطمئن کر دیا کرتا تھا کہ سلطنت کی بنیادیں ذرا اور مضبوط کر لوں، اس کے بعد جہاد کے لیے نکلوں گا۔
اس عرصے میں وہ اپنا زیادہ وقت اپنے درباری شورا کی صحبتوں میں گزارتا تھا۔ علم فقہ پر ایک کتاب بھی تحریر کی تھی۔ غزنی میں نئی نئی عمارتوں کی تعمیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اکثر تعمیراتی کاموں کی نگرانی خود کرتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف سے نا امید نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی صحت کی طرف سے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ وہ آب و ہوا کی تبدیلی اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہنے کے لیے بلخ چلا گیا۔ آب و ہوا کی تبدیلی نے بھی اس کی صحت پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالا۔ پھر وہ غزنی واپس چلا آیا۔ اب وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کی بیماری کا حال سب پر کھل گیا تھا۔ اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو اس کی بیماری کو دیکھ کر ملک میں بغاوتیں عام ہو جاتی، لیکن اس کا دبدبہ ایسا تھا کہ اس کی بیماری کے باوجود کسی کو جرأت نہیں تھی کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا۔ ایک روز وہ محل میں تھا کہ اسے ایک عجیب بات سوجی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے خزانے اور قیمتی مال اس کے محل کے سامنے ڈھیر کر دیے جائیں۔ وہ انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے کارندوں نے تمام دولت میدان میں سجا دی۔ جواہرات کی چمک سے صحن خانہ دمک رہا تھا۔ محمود نے ان گراں قیمت جواہر پاروں پر حسرت کی نظر ڈالی اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ ان خزانوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں پھر خزانے میں جمع کرا دیا گیا۔ اس کے دوسرے روز اس نے محافے میں بیٹھ کر میدان کی سیر کی۔ اس کے حکم کے مطابق شاہی ملازموں نے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی اور دوسرے جانور جو اس کی ملکیت میں تھے اس کے سامنے پیش کیے۔ ان جانوروں کو دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے ماضی میں چلا گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر رونے لگا اور اسی حالت میں اپنے محل میں واپس آ گیا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ محل میں جا کر بستر پر لیٹا اور پھر کبھی نہیں اٹھا۔ جمعرات کے روز 23ویں ربیع الثانی 421 ہجری کو اس کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ کے عظیم بت شکن سلطان محمود غزنوی کی عمر انتقال کے وقت 63 سال تھی۔